جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آرٹیکل 248(1) کو جسٹس رمدے صاحب اڑا چکے ہیں۔ جو ڈیٹیل ایک ججمنٹ آئی تھی چیف جسٹس کے کیس کے حوالے سے، جو مشرف کا کیس تھا، سر اس کو وہ اڑا چکے ہیں کہ میل آف آئی ڈی انٹینشن ہو تو پھر یہ اپلائی نہیں ہوتی۔ یہ وہ اس فیصلے میں انہوں نے اڑایا تھا اس کو، آرٹیکل 248(1) کا جو آپ سے کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، میں تو صرف اتنا ذکر کر رہا ہوں کہ آرٹیکل 248(1) کا انہوں نے ذکر کیا ہے، اس کے اپلیکیشنز کیا ہیں اور کمپلیکیشنز کیا ہیں اور اس پہ کیا ہو چکا ہے، یہ اس کے بارے میں نے ذکر نہیں کیا۔ آپ کا نمبر ہے، صرف اتنی گزارش کرنی ہے جو شاہ محمود صاحب نے فرمایا تھا کہ کنونشن سینٹر میں اگلے دن تمام اخبارات اور خاص طور پہ جنگ میں یہ بات بڑی لیڈ سے لگی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے اور میں نے سختی سے منع کیا تھا، اور میں ان کے کہنے پہ باقاعدہ تلخی سے لوگوں کو منع کیا۔ ہاں کچھ کارکنوں نے ایسی باتیں ضرور کی لیکن وہ بہت افسوسناک تھی اور ہم نے وہیں اس کو منع کیا۔ شاہد اللہ صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک چلائیں گے، آخری دم تک چلائیں، اگر بالفرض یہ پرائم منسٹر کو چینج کر دیتے ہیں، وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتے ہیں، تو پھر کیا آپ کی تحریک ختم ہو جائے گی؟ جیسے آپ نے گوزرداری گو کی، گو حکومت گو کی، اب گو گیلانی گو۔ ایشو پہ ہی ہے جو ظاہر ہے، وہ اگر آپ کے مقصد کا حصول ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو کوئی جواز نہیں رہ جاتا، اور وہ ہم ضرور حاصل کریں گے۔ یہ مقصد اس وقت گیلانی صاحب ہیں آپ کا؟ نہیں، گیلانی صاحب نہیں ہے ہمارا، گیلانی صاحب ہم نے تو ووٹ دیا ہوا ہے، گیلانی کا ایشو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے آئین کا مسئلہ ہے، سپریم کورٹ کے تقدس کا مسئلہ ہے، اس ملک کے اداروں کا مسئلہ ہے، اور موجودہ حکومت کے کنڈکٹ کی وجہ سے ملک انارکی کی طرف جا سکتا ہے، اس سے روکنے کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک بات یہ ہے، دیکھیں ابھی انہوں نے ایک بات کی کہ جی انہوں نے کارکنوں کو منع کیا، میں ان کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں، انہوں نے ضرور کیا ہوگا، لیکن یہ جو ٹھیکہ ہے نا، یہ کارکنوں کا ہے ہی نہیں، یہ لیڈروں کا ہے۔ مجھے بتائیں، جب کسی ملک کا وزیر اعظم جس کو سزا ہو گئی ہے، مجرم ہے، وہ یہ کہے کہ آئندہ وزیر اعظم بھی یہی کہے گا سپریم کورٹ کے بعد، تو کارکن بیچارہ تو آپ بجٹ پاس کرائیں گے نہیں کرائیں گے؟ آپ میری بات سنیں، جب ان کے وزراء پریس کانفرنسیں کرے سپریم کورٹ میں کھڑے ہو گئے، جب سندھ اسمبلی میں جو لینگویج یوز کی گئی، یہ کارکن کہاں سے بیچ میں آ گئے؟ اس کے علاوہ بے شمار لیڈروں نے ان کے جو گفتگو کی ہے سپریم کورٹ کے لیے، تو یہ علیحدہ سے توہین عدالت ہے۔ میں کہنا پتا کیا چاہتا ہوں، دیکھیں اس سے ان کا بھی چہرہ مسخ ہو رہا ہے، جمہوریت کا بھی چہرہ مسخ۔ جو بات آپ نے فرمائی ہے ہمارے وزراء کی، وہ وزراء ان کو کنٹمپٹ نوٹسز ہو چکے ہیں، وہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، کوئی حکومتی فیصلہ نہیں تھا۔ اور دوسری بات آخری بات مجھے یہ ضرور کہنی ہے کہ مشاہد اللہ صاحب، آپ کے ایوان کے اندر جو کارکن اس وقت حرکتیں کر رہے ہیں، اور جس طرح کل گالی گلوچ پہ اترے تھے، آپ کے کچھ ساتھی وہ میاں نواز شریف صاحب کی لائن نہیں ہے، ہمیں یقین ہے اس بات کا۔ قریشی صاحب آخری بات میں آپ سے جاننا چاہوں گی، نون لیگ کا رول آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ لانگ مارچ کریں گے، یہ بجٹ پاس کرائیں گے، تو آپ پھر ہوگا کیا؟ جی میری پیپلز پارٹی والوں سے ہے کہ دیکھیے، جمہوریت کا اگر آپ پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس جمہوری راستہ موجود ہے، ایک نیا وزیر اعظم منتخب کر سکتے ہیں آپ، اور آپ کی عددی اکثریت آپ کہہ رہے ہیں پارلیمنٹ میں ہے ایک، اور جمہوریت کو داؤ پر نہ لگائیں صرف ایک کرپشن کو چھپانے کے لیے۔ اور ایک میرا مشورہ ہے اپنے نون کے بھائیوں سے کہ دیکھیے، اگر آپ وزیر اعظم کو تسلیم نہیں کرتے، وزراء کو تسلیم نہیں کرتے، تو پھر بجٹ کا حصہ مت بنیے۔ تو اگر یہ بجٹ کا حصہ بن گئے تو کیا ہوگا؟ بجٹ کا حصہ بن گئے تو پھر کیا ہوگا؟ شاہ محمود صاحب کو ایک بات کہنی ہے، مجھے صرف ایک بات کہنی ہے۔ شاہ محمود صاحب، گزارش یہ ہے، جس کرپشن کا آپ نے ذکر فرمایا، آپ اس جماعت کا حصہ رہے ہیں بہت عرصہ، اور آپ وزیر خارجہ بھی رہے ہیں بہت عرصہ، اور آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو چھوڑا بھی وزارت خارجہ کی وجہ سے ہی ہے۔ یہ بھی آپ کا خیال ہے، یہ آپ کا تاثر ہو سکتا ہے، بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک مشورہ دیکھیں، انہوں نے بڑے صاحب مشورے دیے ہیں دونوں ہماری پارٹی کو، ایک میں ان کی بھی پارٹی کو دے دیتا ہوں۔ یہاں آپ اکٹھے ہو گئے؟ نہیں، ہم سب اکٹھے پارٹی کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ ان کا تھوڑا تضاد ہے، کانٹرڈکشن ہے۔ ایک طرف وہ مارچ کی باتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف ان کا سیم موقف ہے جو زرداری صاحب کا موقف ہے، جو وزیر اعظم کا موقف ہے۔ کیوں قریشی صاحب کو تو سمجھوتا ایکسپریس؟ ویسے ایک بات ہے، یہ سوائے مسلم لیگ کے سبھی کا موقف ہے، جہاں تک تحریک انصاف کا نہیں، یہ پاکستان کی ساری جماعتوں کا موقف ہے۔ قریشی صاحب آخری بات کریں گے، جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے، قریشی صاحب ایک منٹ آپ کے فائدے کی بات کرتے ہیں، آپ کسی جماعت کا نام لے دیجئے جو جس کا موقف آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہے۔ جی آخری بات قریشی صاحب، مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کے ساتھ سوائے اتحادی جماعتوں کے کون سی جماعت ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ مارچ آپ ہی کریں گے، فائنل آپ ہی لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آئیں گے، انہوں نے کنڈم کیا ہے۔ دیکھیے، اس وقت قوم دیکھ رہی ہے، سب کو دیکھ رہی ہے، بڑے غور سے دیکھ رہی ہے، کس کا کیا رویہ ہے، کس کے قول اور فعل میں کتنا تضاد ہے، یہ سب کے سامنے ہے، اور یہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، اور لوگ غور سے دیکھ کر اپنا فیصلہ دیں گے۔
फैसला पाकिस्तान के अवाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब, कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, कुरैशी साहब। और आने वाला वक्त ही बेहतर बताएगा कि पाकिस्तान के अवाम किसका साथ चाहते हैं और किसके साथ नहीं चाहते। अगले वीक आपसे दोबारा मुलाकात होगी टारगेट पॉइंट में। आसमा चौधरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।